زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج اتوار کا دن 28 مارچ اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ بلوچستان میں مختلف مقامات پر قابض پاکستانی فوج اور ریاستی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں، جبکہ کوئلہ کانوں پر حملوں میں 28 کان نظر آتش کیے گئے ہیں۔ زرمبش نیوز ڈیسک کے مطابق بولان میں قابض پاکستانی فورسز پر نامعلوم افراد نے بموں سے حملہ کیا۔ قابض فورسز پر حملے پیر اسماعیل کے مقام پر کیے گئے، جہاں پانی سپلائی کرنے والی گاڑی کو پہلے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد جائے وقوع پر پہنچنے والے اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پیر اسماعیل میں قابض پاکستانی فورسز پر IED حملوں کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلا حملہ دشمن فوج کے قافلے میں شامل اہلکاروں پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا، جس کے بعد BLA کے سرماچاروں نے مذکورہ مقام پر پہنچنے والے دشمن فوج کے مزید نفری کو بھی IED سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے 2 اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرماچاروں اور قابض پاکستانی فوج کے ساتھ شارگ میں بدھ کی رات ایک جھڑپ بھی ہوئی، جس میں دشمن فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف ہرنائی میں طالب لیز ایریا میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز اور کوئلہ کانوں پر حملہ کیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں۔ اس دوران قابض پاکستانی فورسز اور حملہ آوروں میں دیر تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جہاں حملہ آوروں نے راکٹ اور دیگر بھاری ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ دوسری طرف ہرنائی ہی کے علاقے شاہرگ میں نامعلوم افراد نے کوئلہ کانوں کو آگ لگایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق واقعہ شاہرگ کے علاقے خوست میں پیش آیا، جہاں ریاستی ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے 28 کوئلہ کانوں کو آگ لگایا۔ اسی طرح پنجگور کے علاقے پروم زیارت میں قابض پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو بم سے اڑا دیا گیا ہے، جس سے فوجی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح کیچ کے علاقے بل نگور میں ایک موبائل ٹاور کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ پروم اور بل نگور حملوں کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ جمعے کی شب رات 12 بجے BLF کے سرماچاروں نے پروم یعقوب آرمی کیمپ کے قریب ایک فوجی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا، جس سے گاڑی مکمل تباہ ہوئی اور اس میں سوار 4 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیچ کے علاقے دشت بل نگور میں قائم زونگ کمپنی کے موبائل فون ٹاور کی مشینری کو بھی BLF کے سرماچاروں نے نظر آتش کر دیا۔ گہرام بلوچ کے مطابق یہ ٹاور مخبری کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ میجر گہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بدھ کے روز پروم کے علاقے میں سرماچاروں نے 2 پاکستانی فوجی اہلکاروں کو بھی جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ پنجگور میں قابض پاکستانی فورس فرنٹیئر کور نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ پنجگور کے علاقے پروم میں FC کی 137 ونگ کے چیک پوسٹ پر پیش آیا۔ ریاستی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ FC اہلکاروں کی جانب سے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا گیا اور نہ رکنے کی صورت میں FC اہلکاروں نے فائر کھول دی، جس سے ڈرائیور زخمی ہو گیا اور بعد ازاں اسپتال میں دم توڑ گیا۔ دوسری طرف قابض پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں نے بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں اتھل 0 پوائنٹ سے کیچ کے مرکزی شہر تربت کلاتک کے رہائشی طالب علم کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ کیے گئے طالب علم کی شناخت سید حاصل کے نام سے ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سید حاصل کوئٹہ سے کراچی جا رہا تھا کہ انہیں لاپتہ کیا گیا۔
بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے 27 مارچ کو بلوچستان پر جبری قبضہ کی مناسبت سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 27 مارچ 1948 کو ریاست برطانیہ کی ایما پر بلوچ سرزمین پر فوج بھیج کر جبری قبضہ کرنا تاریخ کا سیاہ ترین باب، جبکہ آزاد اور خود مختار ریاست کو فوجی طاقت کے بل بوتے پر قبضہ کرنا انسانیت اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نو مولود ریاست جس کو قائم ہوئے 9 مہینے کا عرصہ نہیں ہوا تھا، ایک آزاد اور خود مختار ریاست پر قبضہ جمانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بلوچستان پر قبضہ جمانے کے لیے پاکستان کو بیرونی طاقتوں کی تائید اور حمایت حاصل تھی، اور یہ قبضہ پاکستانی توسیع پسندانہ ذہنیت کو بھی آشکار کرتا ہے جو طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے مظلوم قوموں کے حق خود اختیاری اور آزادی کو سلب کر کے ان کی ہزارہ سالہ قدیم تاریخ اور تہذیب کو مسخ کرتا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں مطالبہ کیا ہے کہ خوزدار سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے مشتاق بلوچ، عطا اللہ اور کبیر بلوچ سمیت تمام لاپتہ بلوچ افراد کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2009 سے لاپتہ ہے۔ ہم حکام اور حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو احساس ہے کہ جب ایک خاندان اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہوں اور وہ نہیں آتے ہوں؟ ڈھاڈر کے قریب مرکزی شاہراہ پر تیز رفتار 2D کار روڈ کنارے کھڑے ٹریکٹر سے ٹکرا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک جبکہ 4 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے نو حصار کے پہاڑوں سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے جسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ قتل کیے گئے شخص کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ لورالائی میں ڈیرہ غازی خان روڈ پر موٹر سائیکل اور گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ بولان میں مچ کے قریب موٹر سائیکل اور پک اپ میں تصادم کے نتیجے میں بھی 2 افراد زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ پنجگور میں ایک خاتون سمیت 2 افراد گولیوں کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکام نے 28 پاکستانیوں کو تفتان انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ افراد بغیر کسی سفری دستاویزات کے ایران میں رہ رہے تھے۔ لیویز فورس نے مذکورہ افراد کو تفتان تھانے میں منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے آزادی پسند رہنما حبیب الرحمان کے گھر پر نامعلوم افراد نے دعویٰ بول کر گھر کی تلاشی لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حبیب الرحمان اپنے خاندان سمیت اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ اطلاعات کے مطابق 24 اور 25 مارچ کی درمیانی شب 2 بجے کے وقت نامعلوم افراد دیوار پلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے، جہاں انہوں نے دوران تلاشی الماریوں کے تالے توڑے جن میں ریکارڈ فائلیں اور کتابیں وغیرہ تھیں۔ نامعلوم افراد نے پورے گھر کی تلاشی لی، کتابیں، فائلیں اور دیگر کاغذات کو بکھیر دیا گیا، جبکہ دیگر سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق واردات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سرچ آپریشن تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ملک میں پیدا ہونے والے پیٹرولیم بحران پر معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ڈویژن ندیم بابر کو استعفیٰ دینے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ سیکریٹری پیٹرولیم کو بھی عہدے سے ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج دیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ پچھلے سال جون میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا ہوا تھا، جس کے سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور وزیر اعظم کا یہ قدم بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں طالبان جنگجوؤں نے پولیس قافلے پر حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ٹاؤن پولیس چیف سمیت 10 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبہ ہلمند کے علاقے سنگین کے مرکزی شاہراہ پر طالبان جنگجوؤں نے پولیس قافلے پر دھاوا بول دیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ پولیس کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جوابی کارروائی میں 15 طالبان بھی مارے گئے۔
امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے صدر جو بائیڈن کو آگاہ کیا ہے کہ اگر افغانستان میں جنگی فریقوں کے درمیان اقتدار کے تقسیم کے معاہدے سے قبل امریکی افواج کا انخلا عمل میں آیا تو تحریک طالبان 2 سے 3 سالوں میں افغانستان کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبار نے جمعے کے روز امریکی ذمہ داران کا نام ظاہر کیے بغیر ان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس قسم کا کنٹرول القاعدہ تنظیم کو افغانستان میں دوبارہ سے اپنی سپیں منظم کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ کشمیر میں مسلح افراد کے ایک حملے میں کم از کم 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کے نیم فوجی دستوں کے ایک افسر کشور پرساد نے اس حملے کو ہٹ اینڈ رن قرار دیا ہے۔ اس حملے میں کم از کم 2 فوجی زخمی بھی ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فوجی دستوں پر تازہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ مرکزی شہر سری نگر کے نوائی علاقے میں معمول کی گشت پر تھے، جہاں فوج کی 2 بختر بند گاڑیوں کو گھیر کر دونوں اطراف سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ مصر کے شہر سواج میں 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو پیش آنے والے واقعے میں ٹرینوں کی بوگیاں ایک دوسرے پر چڑھ گئیں، جبکہ واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسافر بوگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مصر کی وزارت صحت کے جاری بیان کے مطابق واقعے میں 32 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہو گئے، جبکہ ریلوے حکام نے کہا ہے کہ نامعلوم شخص کی جانب سے ایمرجنسی بریک استعمال کیے جانے کے بعد ٹرینیں ٹکرا گئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ سمیت دنیا کے تقریباً 40 رہنماؤں کو اپریل میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ سربراہی کانفرنس 22 اور 23 اپریل کو آن لائن ہوگی۔ امید ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس اجلاس سے زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی سے متعلق کاوشوں کو روک دینے اور ماحول دوست اقدامات میں تیزی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت میں عالمی وبا کورونا کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جہاں لیجنڈ کرکٹر سچن ٹنڈولکر بھی اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں۔ سچن ٹنڈولکر نے سوشل میڈیا پر کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ معمولی نوعیت کی علامت ہیں، لیکن گھر کے دیگر تمام افراد کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر تمام ضروری پروٹوکولز پر عمل کر رہا ہے۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں، نامور بھارتی اداکار پریش راول بھی کورونا وائرس کا شکار ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبریں پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کو وزٹ کریں۔